السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما يلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، سامعین گرامی، زبان کی حفاظت کے حوالے سے ابھی بات کی جائے گی۔ انسان کا جو مقام ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو شرف نصیب فرمایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سب سے معزز، سب سے مکرم اور سب سے فضیلت والی کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقات کی نسبت انسان کو اختیارات عطا فرمائے ہیں، یعنی انسان کی فضیلت، اس کا امتیاز یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ ان اختیارات میں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے آداب بتائے ہیں، اس کے ضوابط بتائے ہیں۔ جیسا کہ کسی بھی اچھے اور مہذب گھرانے میں، کسی خاندان اور فیملی میں، کسی ادارے میں، تعلیمی ادارے میں، تربیتی ادارے میں، سروسز کا ادارہ ہے، اس میں جس طرح ایک ڈسپلن طے ہوتا ہے، قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، تو اسی طرح اللہ جل شانہ نے اس دنیا پوری میں رہنے کے لیے انسان کو بھی آداب عطا فرمائے ہیں۔ وہ آداب اسلامی قوانین ہیں۔ پہلے انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو وہ آداب بتاتے رہے، اور خاص طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن مجید نازل فرما کر اللہ جل شانہ نے ان آداب کا اتمام فرمایا اور مکمل وہ ضابطہ انسان کو عطا فرمایا کہ ایک اچھی، اعلیٰ اور عمدہ زندگی گزار کے انسان اس دنیا کے اندر خود بھی راحت اور سکون حاصل کر سکے اور دوسروں کے لیے بھی راحت کا، سکون کا اور نفع کا ذریعہ بن سکے۔ اس میں انسان کے سارے ہی اعضاء اور جوارح وہ اس نے استعمال کرنے ہیں اپنے آپ کو خیر اور بھلائی پر لگانے کے لیے، کہ خود وہ کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ جس سے اس کی اپنی ذات کو کوئی نقصان پہنچے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اپنے لیے بھلے کا اور خیر کا وہ سوچے اور اچھا کام کرے، اور پھر اس کے کسی بھی رویے سے، اس کے کسی بھی عمل سے، اس کی کسی طرح کی بھی ایسی نقل و حرکت سے دوسروں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ان میں سب سے زیادہ کردار اگر کسی عضو کا ہے انسان کے جسم میں، کہ جو انسان کی علامت اور شناخت قرار پائی ہے، وہ زبان ہے۔ باقی جاندار مخلوقات میں انسان کی جو تعریف ہے وہ حیوان ناطق کے نام سے ہے، کہ بولنے والا جاندار۔ باقی جاندار بس اپنی محدود اس حد تک کہ جتنی ان کی آپس کی جو بھی ان کا تعلق ہے اس حد تک ہی وہ ان تک محدود ہے، لیکن انسان کو اللہ جل شانہ نے اپنا پورا ما فی الضمیر بیان کرنے کی، اس کے اندر کی ساری جو بھی احساسات ہیں ان کو اپنی زبان پر لانے کی اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت نصیب فرمائی ہے، اور اللہ جل شانہ کا نمائندہ ہوتے ہوئے اس نے اپنی زبان کے ذریعے سے دوسروں کے اندر وہ بات چیت کرنی ہے جس سے اصلاح ہو، جس سے خیر پھیلے، جس سے
شر کو کنٹرول کیا جائے اور شر کا جس کے ذریعے سے خاتمہ ہو۔ اس اعتبار سے اپنی زبان کا استعمال کرنا، اپنی بول چال کے حوالے سے اس چیز کا خیال رکھنا کہ کوئی بھی بات ایسی نہ ہو جو انسان کے لیے اس کی ذات کے اعتبار سے اس دنیا میں یا آخرت میں، کیونکہ جو دنیا میں ہم آئے ہیں تو یہ تو عارضی ہے، ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، اور اللہ جل شانہ نے جو انسانوں کو نظام دیا ہے تو اس نظام کے مطابق اس دنیا کے اندر انسان عارضی ہے اور یہاں آخرت کی تیاری کے لیے ہی آیا ہے۔ اس نے یہاں جو کچھ بھی کرنا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ آخرت کی کھیتی ہے، جو کچھ بھی یہاں کرے گا اس کا اجر اس کو ملنا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی کوئی اچھا عمل کیا تو وہ اس کو دیکھ لے گا، اس کے سامنے آ جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برا عمل کیا تو وہ ریکارڈ میں آ جائے گا، اس کے سامنے ہوگا، وہ اس کو دیکھے گا۔ آج ہم ویڈیوز بناتے ہیں، چیزیں ریکارڈ کرتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، کیمرے ہیں، ان کے اندر چیزیں محفوظ کی جا رہی ہوتی ہیں تو یہ ظاہر کو محفوظ کر لیتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ علیم بذات الصدور، وہ اندر تک کی چیزوں کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور وہ ہر انسان کے سامنے لائی جائیں گی، اس کو دکھائی جائیں گی، ہر چیز اس کی محفوظ ہے، اور کچھ کا بدلہ تو دنیا میں اس کو مل جاتا ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی معاملہ صاف کر کے انہیں آخرت میں کامیاب کرنا کا اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے تو ان کو تو دنیا میں چھوٹی چھوٹی ٹھوکریں لگتی ہیں، جو بڑے بڑے جو گناہ ہیں، بڑی بڑی برائیاں ہیں، اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ بغاوت ہے، بندوں پر ظلم ہے، جو لوگ اس سے بچ کر زندگی گزارتے ہیں تو ان کی جو چھوٹی موٹی خطائیں ہوتی ہیں، یا تو وہ توبہ استغفار کرنے کی جو تعلیم دی گئی ہے تو توبہ استغفار کے ذریعے سے ان کی چھوٹی غلطیاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر توبہ استغفار میں کہیں کوتاہی رہ گئی ہے، اس کے بڑے گناہ نہیں ہیں، کوئی ایسی چھوٹی چیزیں ہیں اور اس کی زندگی میں کوئی خیر کے بڑے کام موجود ہیں، تو اس کی جو چھوٹی لغزشیں اور خطائیں ہوتی ہیں ان کو اللہ جل شانہ دور کرنے کے لیے اسے چھوٹی چھوٹی آزمائشوں سے دنیا کے اندر ہی گزار کے، بسا اوقات بیماری آ جاتی ہے، کوئی اور آزمائش آ جاتی ہے، کوئی اور تکلیف آ جاتی ہے، تو اس تکلیف کے ساتھ مرنے سے پہلے کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہوا، زندگی کے کسی مرحلے میں وہ کسی بیماری میں مبتلا ہوا، اس کی وہ بیماری میں اور تکلیف میں مبتلا ہونے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی طرف متوجہ رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کو، اس کی زندگی کی جو چھوٹی موٹی ایسی خطائیں ہوتی ہیں ان کی معافی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں اور اسے پھر کامیاب اٹھاتے ہیں اپنے پاس۔ لیکن جو لوگ اپنی زبان سے، اپنے عمل سے بڑے گناہ کرتے ہیں، انہیں تنبیہات آتی ہیں، اس کے باوجود وہ غفلت کا شکار رہتے ہیں، اپنے اسی غلط رویے پر، غلط عمل پر قائم رہتے ہیں، پھر ان کے لیے جو کچھ وعیدیں ہیں قرآن و سنت کے اندر ہمیں بتائی گئی ہیں وہ بہت سخت ہیں۔ تو زبان کے معاملے میں انسان کا جو ایک مقام ہے، انسان کی جو باقی مخلوقات میں سے فضیلت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان عطا فرمائی ہے معافی ضمیر کے اظہار کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، اصلاح کا کام کرنے کے لیے، اور اس سے متعلق مسلسل اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں، اور یہاں فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ سن لو جو شخص کوئی ایک لفظ بھی منہ سے نکالتا ہے، ما یلفظ من قول، جو شخص ایک لفظ بھی منہ سے نکالتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے مطابق اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ کیا جائے گا، اس کا بدلہ اس کو اس کے مطابق ملے گا۔ جھوٹ سے منع کیا گیا ہے، اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے اور انسانی معاشرے کے فساد کا ذریعہ ہے یہ جھوٹ، اس سے منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا
کہ مسلمان کے اندر اور تو کئی طرح کے ایسی کمزوریاں اور خامیاں ہو سکتی ہیں، حتیٰ کہ کسی نشے کا عادی ہوتا ہے تو وہ نشہ کر لیتا ہے، اگرچہ اس سے بھی روکا گیا ہے، بار بار روکا گیا ہے اور اس کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں، لیکن فرمایا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹا شخص مسلمان نہیں، وہ اپنے اسلام کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس لیے آج تو جھوٹ عام ہو چکا ہے، اور جھوٹ بولنا یہ کوئی عیب سمجھا ہی نہیں جاتا، بلکہ اپنی تیزی اور چالاکی اور اپنی ذہانت سمجھا جاتا ہے جھوٹ بولنا۔ اور آج ہم جس نظام میں، سیاست کے جس نظام میں ہیں، تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ جھوٹ بولنے کا نام ہی یہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ اسلام سے دوری ہے، اور چونکہ ہم اسلام کے اس جامع نظام کے تحت زندگی نہیں گزار رہے، اس لیے آہستہ 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 یہ جو برائیاں، بڑی بڑی برائیاں ہیں، ان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اور جو بڑے بڑی نیکیاں ہیں ان کی حیثیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے جو نیک کام کرنے کے ہیں انسان کے، جو اس کی ذمہ داریاں بنتی ہیں بہت ساری، مثلاً اپنی زبان سے ہی دین کی دعوت کا کام کرنا، یہ ایک مسلمان کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ جل شانہ نے 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ان کی ذمہ داری یہی تھی کہ اللہ جل شانہ کی ذات کا تعارف انسانوں کو کروائیں، انسانوں کا اور اللہ تعالیٰ کا تعلق قائم کریں، اور انہیں اس زندگی کے اندر رہنے کے آداب اور سلیقہ سکھائیں، ان کی معاشرت بہتر کریں، تاکہ وہ ایک اچھے انسان بن کر اس دنیا کو بھی اچھے طریقے سے وہ گزاریں اور آخرت بھی ان کی کامیاب ہو۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اللہ جل شانہ نے مبعوث فرمائے، اور ان کی بعثت کا مقصد انسان کی اصلاح دعوت کے ذریعے سے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جتنے بھی داعی آئے ہیں، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، ان سب سے بڑی ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو انبیاء کے بعد وہ جو دعوت کا نظام ہے وہ امت مسلمہ کے پاس ہے۔ ایک مسلمان مسلسل دین کی دعوت کا پابند ہے کہ اس نے دین کی دعوت دینی ہے، لیکن ہم جس برے اور غلط نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، اس میں دعوت دینے اس کام کو بالکل کام سمجھا ہی نہیں جاتا، اور دوسری طرف بڑے بڑے گناہ جو ہیں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ یہ سوچنے کی بات ہے اور اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کی چیز ہے، اور جو بات میں کر رہا ہوں کوئی ایسی نہیں ہے کہ اجنبی بات ہو جس سے آپ واقف نہیں ہیں، ہم سب ہی جانتے ہیں ان چیزوں کو، اور اس کے لیے کسی بڑی لمبی چوڑی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک انسان مسلمان وہ سمجھتا ہے اس بات کو کہ وہ واقعتاً اس دنیا کے اندر جو آیا ہے، اس نے برائیوں سے بچنا ہے، اور بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں کہ جن گناہوں کو ہم نے معمولی چیزیں سمجھ لیا ہے، بلکہ سمجھتے ہیں کہ نہیں آج کل تو اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، اور جو بڑے بڑے کرنے کے کام ہیں، جو نیکیاں ہیں، جو انسان کی ذمہ داری ہے، جو اس کا مقصد زندگی ہے، اس سے ایسا دور نکل گیا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں وہ نظام نصیب فرمائے کہ جس کے ذریعے سے ہم حقیقت کو پہچان کر با مقصد زندگی گزار سکیں، جس کے اندر خیر ہے، جس کے اندر بھلائی ہے، جس کے اندر نفع ہے، جس کے اندر اللہ جل شانہ کی طرف سے رحمتیں ہیں، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے، جس کے اندر اللہ تعالی ہمیں اس کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس سے بچنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے کہ جو ہماری دنیا کے لیے بھی وبال ہے، جس طریقے سے ابھی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہر طرف بد امنی ہے، ہر طرف فساد ہے، اور عداوتیں ہیں، نفرتیں ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے کو ہی دیکھ لیں، تو لہٰذا ایسے میں جو بڑے کرنے کے کام ہیں ان میں خاص طور پر اپنی زبان کی حفاظت، یہ آج کا پیغام ہے اپنے فیصل مسجد میں آنے والے سارے نمازیوں کے لیے۔ پورے پاکستان سے مختلف جگہوں سے آئے ہیں، اور ہمیں یہ بھی اندازہ ہے کہ ہمارے کچھ حضرات وہ خاص طور پر ہمارے مہمان مکرم جو گورنمنٹ کی سطح پہ ہمارے مہمان پاکستان تشریف لائے ہوئے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اور ان کے بیٹے ڈاکٹر فارق نائک، تو وہ انہیں سننے چونکہ ایک خبر تھی کہ وہ یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں، آج واز وہ کریں گے،
تو کوشش بھی تھی، میزبان بھی یہ چاہتے تھے کہ وہ آئیں اور آج یہاں آپ کے سامنے بات چیت کریں، لیکن وہ نہیں بن سکی ہے ترتیب، وہ نہیں تشریف لا سکے ہیں۔ تو لہٰذا جہاں جہاں سے آئے ہیں، یہ جو پیغام فیصل مسجد میں ممبر و محراب سے آنے والے حضرات تک روزانہ کی تعداد میں سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک یہاں سے جو دین کا پیغام پہنچتا ہے، اور جمعے کے موقع پر بڑی تعداد میں آنے والے ہمارے پورے پاکستان سے ہی حضرات آئے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں دین کا پیغام انہیں دیا جاتا ہے، وہ لے جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ بڑا تحفہ ہے جو دین کی بات آپ تک پہنچتی ہے۔ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے انسانوں کو عطا فرمایا، اور پھر مساجد کے ممبر و محراب سے اللہ کے بندوں تک جو پیغام پہنچ رہا ہوتا ہے قرآن و سنت کی صورت میں۔ تو آج کا یہ اہم پیغام ہے کہ ہم سب کے لیے، جو بھی یہاں آئے ہیں، کوئی بڑا ہے، چھوٹا ہے، عمر کے کسی بھی حصے میں ہے، اس کا زندگی کے کسی بھی شعبے کے ساتھ تعلق ہے، کہ اس وقت جو بڑا کرنے کا کام ہے وہ اپنی زبان کے استعمال کے حوالے سے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ میں نے اپنی زبان کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متعدد فرامین ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، سنن ترمذی کی روایت ہے، آقا نامدار سرتاج الرسل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان، درود شریف پڑھیں۔ میں آپ کو وہ حدیث مبارکہ سناتا ہوں، محبت سے درود شریف پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، جو مسلمان مجھے اپنی زبان کے استعمال کی گارنٹی دیتا ہے، ضمانت دیتا ہے کہ وہ اپنی زبان کا استعمال ٹھیک کرے گا۔ اور اسی طریقے سے دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، زبان ہے، اور فرمایا کہ اسی طریقے سے اس کی رانوں کے درمیان اس کی شرمگاہ ہے۔ فرمایا کہ جو شخص مجھے ان دو چیزوں کی گارنٹی دیتا ہے کہ وہ ان کا استعمال اسی طریقے سے کرے گا جو کچھ انسان کے اخلاقیات ہیں، جو کچھ اس کو اس کا دین بتاتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حکم ہے، جو اس کے مطابق ان کا استعمال کرتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اضمن لہ الجنہ، میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول گارنٹی دے رہے ہیں، فرمایا جو شخص مجھے یہ گارنٹی دے دے کہ وہ اپنی زبان کا استعمال ٹھیک کرے گا، اپنی شرمگاہ کا استعمال ٹھیک کرے گا، فرمایا کہ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ جس کی گارنٹی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ آپ نے فرما دیا، ایک تو وہ وقت ہوگا جب حوض کوثر پر ہم جائیں گے، تو وہاں وہی لوگ جائیں گے جن کے نامہ اعمال کا معاملہ بظاہر حل ہو چکا ہوگا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پہ پہنچیں گے تو وہاں فرشتے ان لوگوں کو دھتکار رہے ہوں گے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ان کو آنے دیں۔ تو فرشتے کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے دین کے اندر کیا کیا اختراعات اور ایسی ایسی چیزیں ڈال لی تھیں جو آپ کے دین میں تھیں ہی نہیں، جو آپ نے ان کو بتائی ہی نہیں تھی۔ آج ہم دیکھ لیں ہماری تجارت کے اصول، ہماری معاشرت آپ دیکھ لیں، ہمارا نظام زندگی دیکھ لیں، اس میں ہم نے اپنی ضرورت اور اپنی خواہشات کے مطابق کیا کیا چیزیں شامل کر لی ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے استعمال کے حوالے سے فرمایا، اور زبان انسانی جسم میں وہ اہم عضو ہے کہ جس کے متعلق خاص طور پر یہ تاکیدیں کی گئی ہیں، اور اس سے متعلقہ جتنے گناہ ہیں وہ بڑے بڑے وہ گناہ ہیں کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست روکا ہے، اور ان گناہوں کے کرنے والوں کو، اس میں جس جھوٹ کا میں نے تذکرہ کیا ہے، فرمایا کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب ہم یہاں تھوڑا سا رک جاتے ہیں
اور ذرا جائزہ لیتے ہیں اپنا میں اپنا جائزہ لے لیتا ہوں، آپ اپنا جائزہ لے لیں، اور جہاں تک اس ویڈیو کے ذریعے سے ہماری بات جائے گی، جو ہمارے احباب سنیں وہ ذرا جائزہ لیں تھوڑا سا۔ میں اپنا جائزہ لوں کہ میں صبح سے شام تک میں جو باتیں کر رہا ہوتا ہوں اس میں کہیں کوئی جھوٹ کی آمیزش اور ملاوٹ تو نہیں ہوتی، جھوٹ تو نہیں شامل ہوتا۔ صبح اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، مسلمان ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ اکبر کی صدا سن کے جاگتے ہیں، اور پھر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں نماز ادا کرتے ہیں۔ اور جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرماتے ہیں وہ اذکار اور تسبیحات جو کہ مسنون ہیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کی مقدس کلام کی تلاوت جو ان کا ایک معمول ہے، جو کہ ہر مسلمان کی زندگی میں ہونے چاہیے۔ ظاہر ہے فجر کی نماز تو فرض ہے، فرض تو ہر مسلمان پر لازم ہے، لیکن اس کے بعد کے جو معمولات ہیں وہ بھی جنہیں اللہ تعالیٰ نماز کی توفیق نصیب فرماتے ہیں ان میں سے یہ معمولات سنت کے مطابق بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے۔ اس کے بعد پھر ہمارا جو زندگی کے جو باقی معمولات شروع ہوتے ہیں، جب ہم گھر سے نکلتے ہیں یا اپنے گھر کے اندر ہوتے ہوئے ہی ہمارے جب معاملات شروع ہوتے ہیں، تو اس وقت سے لے کر رات واپس بستر پہ آ کے لیٹنے تک میں کیا ہوں یہ مجھے معلوم ہے، اور اللہ نہ کرے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے مزاجوں اور طبیعتوں کا حصہ بن چکی ہیں، چونکہ ہمارا تربیت کا نظام کمزور ہے، ہماری تعلیمی نظام میں تربیت نہیں ہے کہ جو ہمارے اخلاقیات کی اصلاح کے لیے، اخلاقیات کی بہتری کے لیے جو ساتھ ساتھ جس کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ربیع الاول کے حوالے میں ہم سنتے رہے مسلسل کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تعلیم کا انتظام اللہ تعالیٰ نے وحی کی صورت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہستی جو کہ معلم کی ہستی ہے، آپ کی حکمت والی باتوں کی صورت میں، احادیث مبارکہ کی صورت میں، اور ساتھ ہی ساتھ وَيُزَكِّيهِمْ جو تربیت ہے، جو تزکیہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ جو شاگرد، جو ہستیاں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی، وہ ہیں کہ اس جیسی تعلیم اور اس جیسی تربیت کائنات میں کسی کو وہ حاصل نہیں ہوئی۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے ان کے متعلق یہ اعلان فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ تو ہم اپنا ذرا جائزہ لیں۔ اب اسی طریقے سے زبان کے ساتھ جو متعلقہ جو ہمارا استعمال ہے اور اس میں جو گناہ ہیں، ان میں غیبت ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا جو شخص غیبت کرتا ہے کسی اپنے بھائی کی، تو گویا کہ وہ ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ یہ ایسی مثال ہے، یقین جانیے سمجھنے والے درندوں کے سامنے یہ مثال رکھ دی جائے تو وہ کانپ جائیں اور اپنا نظام زندگی اور اپنے معمولات وہ تبدیل کر لیں۔ لیکن ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میری بیچارگی کا مسئلہ اور میری مظلومیت کا مسئلہ اس وقت تک حل ہی نہیں ہوتا جب تک میں غیبت نہیں کر لیتا۔ اور خاص طور پر ہماری خواتین، اب خواتین ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، میں خیر انہی کے متعلق صرف نہیں کہتا، ہم سارے ہی اس میں مبتلا ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن خواتین کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توجہ دلائی۔ تو لہٰذا ہم چاہے مرد ہیں چاہے خاتون ہیں، ہم چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے وارث ہیں ہم۔ یہ ہمارے رب کا بہت بڑا احسان ہے، اور یہ ہمیں سیدنا بلال کی طرح یہ پڑھنے کی پاداش میں انگاروں پر نہیں لیٹنا پڑا، یہ پڑھنے کی پاداش میں ہمیں مکہ مکرمہ کی سخت گرمی کی تپتی ہوئی ریت پر ہمیں لٹا کے یہاں مکہ کی گلیوں میں نہیں گھسیٹا گیا۔ اللہ تعالی ہمارے ماں باپ پر رحم فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہمارے آباء و اجداد جنہوں نے اسلام قبول کیا تو اسی سے چلتے ہوئے ہمیں اپنی ماں کی آغوش میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ملا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ آگے ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ہم اپنے اندر شعور پیدا کریں، جو شعور ہمیں قرآن مجید دیتا ہے،
جو شعور ہمیں حدیث دیتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تعلیمات ہمارے لیے اگر ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے تو یہ لاشعوری کی زندگی ہے کہ ہم نے دنیا کیسے گزارنی ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اخلاق کیا ہے۔ حاضرین محترم، زبان سے متعلقہ چغلی ہے، اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں مسلسل ایسی چیزیں ہیں۔ آج ہمارے میڈیا پر بیٹھ کر تجزیہ نگار، اور بدقسمتی ہے کہ ان میں سے بہت سارے بکے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ کسی نہ کسی ایسے سسٹم کو راضی کرنے کے لیے وہ چند ٹکوں کی خاطر وہ اپنی زبان کا ایسا غلط استعمال کرتے ہیں اور کالے کو سفید اور سفید کو کالا بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی وہ دجالیت ہے جس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ہم خود کسی ایسی چیز کا حصہ نہ بنیں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم عہد کرتے ہیں آج فیصل مسجد کے ممبر و محراب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کی روشنی میں ہم نے جو پیغام یہاں پہ ہمیں ملا ہے تو ہم اپنی اصلاح کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ہم جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں، معمولی سی بات ہوتی ہے، اور خاص طور پر یعنی ویسے بھی ہم پھیلا رہے ہوتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی بات کو آگے پھیلانا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بات یہ آج براہ راست ہمارے اس معاشرے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اللہ کرے ہم میں سے کوئی بھی اس برائی میں مبتلا نہ ہو، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، چھوٹی سی بات کو لیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، اور بنا کے اپنے خاص اپنی پارٹی، اپنی جماعت، اپنے مفاد کی خاطر اس کو آگے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک کے سامنے اس طرح کی جاتی ہے، پھر اس سے آگے بنتی وہ کیا خبر بنتی ہے کہ مسلسل فسادات ہیں۔ ابھی آپ اپنے موجودہ کے حالات آپ دیکھیں، کیا ہے، کسی کو حقیقت کے بارے میں علم نہیں ہے۔ ہاں، یہاں پہ قانون موجود ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ فوری طور پر اس پر گرفت کرے۔ قانون موجود ہے، ہم کہیں کسی جنگل میں نہیں رہتے ہیں، لیکن اگر قانون حرکت میں نہیں آتا ہے تو یہ ان لوگوں پر وبال ہے کہ جن کے ہاتھوں میں قانون ہے۔ ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم توڑ پھوڑ کے سلسلے شروع کر دیں، ہم لڑائی جھگڑے شروع کر دیں، ہم جھوٹی باتیں پھیلانی شروع کر دیں۔ سوشل میڈیا تو خود ایک پورا دجال کا جال بن چکا ہے، اور میں آج کے اس جمعے میں اس موضوع کی مناسبت سے اس ممبر و محراب سے میں آپ سب حضرات کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ فیصل مسجد کے پیغامات میں سے ایک پیغام آپ کے لیے یہ بھی ہے کہ، اور اللہ کا واسطہ دے کے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے موبائل کا استعمال ٹھیک کریں۔ موبائل میں آنے والی چیزیں، اس کے متعلق میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کتنے فیصد غلط ہیں، لیکن خام خواہ جب تک آپ کی اپنی کسی چیز کے متعلق کوئی تحقیق نہیں ہے، حتیٰ کہ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ جب تک آپ کے پاس آتی ہے، آپ اس کو پڑھ کے آپ کو یہ تسلی نہیں ہو جاتی کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہی ہے، اس وقت تک اس کو بھی آگے شیئر نہ کریں۔ ایک حدیث مبارکہ لکھا ہوتا ہے، اچھا یہ اتنے لوگوں کو سینڈ کریں گے تو آپ کو کل آپ کے لیے جو ہے وہ پورے دولت کے ایسے انبار لگ جائیں گے اور اتنے خزانے کھل جائیں گے۔ تو یہ کوئی بالکل کسی قرآن اور حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اگر کسی نے لکھا ہے تو اس کو یہ لکھنا نہیں چاہیے۔ ہاں، آپ معلومات کریں، اپنی تحقیق کریں، صاحب علم حضرات کے پاس جا کے بیٹھیں، ان سے معلومات لیں، اور اللہ کا احسان ہے کہ ہمارا معاشرہ صاحب علم لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم کیوں ایسی جھوٹی پھیلائی ہوئی باتوں کے پیچھے چل کے اپنی زندگی برباد کرتے ہیں؟ ہم اپنے ملک کو خود نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اپنے ملک کو ہی صرف نقصان نہیں پہنچا رہے، آج کافر تماشا دیکھ رہے ہیں کہ وہ وطن اور اس وطن کے باسی ہیں کہ جسے ان کے بڑوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر لاکھوں لوگوں کو قربان کر کے اس وطن کو لیا تھا۔ حاضرین محترم، اللہ جل شانہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی زبان کا استعمال اور جو ہماری ذمہ داری ہیں، جو چیزیں ہمارے اختیارات میں ہیں، اور یہ پیغام آپ لے جائیں، یہ امانت ہے آپ کے پاس، آپ اپنے گھروں میں پہنچائیں۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ اپنے گھروں میں پہنچیں تو آپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بٹھا لیں، اپنی خواتین کو بٹھا لیں، اور انہیں بتائیں کہ
کہ یہ اتنی بڑی حساسیت ہے. میرے پاس اور کافی ساری احادیث ہیں لیکن وقت نہیں ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، میں نے کچھ اضافی وقت بھی لے لیا ہے. تو میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ جو کچھ پیغام ملا اسے چلے جائیں اپنے گھروں میں جا کے. اپنے سب سے پہلی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں خود اس پر عمل کروں. یعنی ہم میں سے ہر شخص جو براہ راست اس کو سن رہا ہے، اس میں نے اپنی کوئی بات نہیں کی ہے، میں نے اللہ جل شانہ کی یہ آیت مبارکہ جو سورہ قاف میں ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کچھ کوئی بولتا ہے تو وہ اس کے مطابق اللہ جل شانہ کے ریکارڈ میں آ رہا ہے، وہ اس کو جواب دہی ہوگی. اچھی بات کہی ہے اور اس کے لیے ہم فرمایا گیا کہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف بلایا جائے، جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اور سب سے بری بات یہ ہے کہ ہم جھوٹ بولیں، ہم غیبت کریں، ہم جھوٹی افواہیں پھیلائیں، ہم کسی دوسرے پر طنز و تشنیع کریں. ویل لکل ہمزہ لمزہ، جو لوگ دوسروں پر الزام تراشیاں کرتے ہیں، دوسروں پر طنز و تشنیع کرتے ہیں. آج تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسے ہے جیسے ہمارے درمیان کبھی کوئی پیغمبر ہی نہیں آئے تھے، جبکہ ہم وارث ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو درود شریف پڑھتے رہا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی طرف توجہ رکھیں. آپ نے جن ہستیوں کی تربیت کی وہ انسان تھے معاشرے کے، اور وہ ایسے تھے، ان میں سے کوئی قاتل بھی تھے، ان میں سے اور کی بعض بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا تھے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، جب قرآن مجید کو انہوں نے سنا، انہوں نے پڑھا، سیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوئے، تو پھر وہ کائنات کی بڑی ہستیاں بن گئی کہ جن کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنی طرف سے اپنی محبت کے اور جنت کے سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. تو حاضرین محترم، ایک تو ہم خود عمل کریں، اپنے گھروں میں جا کے صرف اتنا کر لیں. لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑا دائرہ کار دیا ہے، وہ کسی انڈسٹری اور کسی فیکٹری کے مالک ہیں، یہاں پہ موجود ہیں، وہ اپنے ملازمین کو بٹھا کے ان تک پیغام پہنچائیں. جو یہاں مختلف سکولوں کے اساتذہ، ان کے ذمہ داران، ان کے پرنسپلز کوئی تشریف لائے ہوئے ہیں، اور کسی بھی ادارے سے متعلقہ جو افراد آئے ہوئے ہیں، وہ اپنے ماتحت سارے لوگوں کو جمع کر کے انہیں یہ بتا دیں، میری بات یہاں کے جمعے کے حوالے سے آپ بات نہ کریں، آپ قرآن مجید کی بات کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی بات کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اپنی زندگی کو صحیح استعمال کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. یہ گزرتی ہے اور گزرتی جا رہی ہے. زندگی کو ویسے ہی گزارنے والے بہت ہیں، سب کی ہی گزر جاتی ہے، لیکن وہ خوش قسمت ہیں جو اس کو صحیح استعمال کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں. پھر ان کے لیے اللہ جل شانہ کی طرف سے پھر صدائیں ہیں، ان کے لیے بڑی بشارتیں ہیں. ان کی آنکھیں بند ہونے کی دیر ہوتی ہے، پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے اپنے نظام کے مطابق نعمتیں ہیں، خوشیاں ہیں، کامیابیاں ہیں. دنیا کی آزمائشیں ختم اور پھر آخرت کی نعمتیں شروع. وما علینا الا البلاغ المبین. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهك وعظیم سلطانک. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. الحمد للہ الذي جعل لنا اللسان لنستعین به على مصالح دنیانا وآخرتنا وعلى الكلام لنعرب به عن حاجاتنا. من احسن استخدامه غنم ومن اساء خسر وندم. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا وقائدنا وعظيمنا وقرة اعيننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصفیہ وحبیبہ وخلیلہ. اللہم صل وسلم واکرم وانعم وبارک علی بدر التمام ومصباح الظلام وشمس دین الاسلام سیدنا محمد وعلى جميع اخوانہ النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد عباد اللہ فأوصی نفسی وأوصیکم بتقوى اللہ العلی العظیم.
ألا فاتقوه وخافوه ولسانكم عن الشر احفظوه فإن الله تعالى يقول في القرآن الكريم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اعلموا إخوة الإيمان أننا مسؤولون يوم القيامة عما نقول ونفعل ونعتقد. قال الله تبارك وتعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال أيضا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري ومسلم. معناه أنه من كان يؤمن الإيمان الكامل المنجي من عذاب الله الموصل إلى رضوان الله فليقل خيرا أو ليصمت، لأن من آمن بالله الإيمان الكامل خاف وعيده ورجا ثوابه واجتهد في فعل ما أمره به وترك ما نهاه عنه، ومن ذلك ضبط جوارحه التي هي رعاياه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي. فصاحب العقل السليم والفهم القويم لا يسعه بعد أن علم ذلك إلا تقوى الله، فلا يتكلم إلا بخير أو يسكت. وهذا اللسان الذي هو من نعم الله علينا ينبغي أن يستعمل في ذكر الله وطاعته وفي الحث على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي كل ما يعود على اللسان بالنفع والخير. وأما من يطلق العنان لسانه ويسترسل في المعاصي من غيبة وشتم وسب ولعن بغير حق واستخفاف بالخالق والاستهزاء بالدين فإنما يوقع نفسه في المهالك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. رواه مسلم. معناه يتكلم بالكلمة الموقعة في الكفر وهو لا يرى بها بأسا، يعني لا يراها ضارة له، فيهلك بها نفسه ويهوي في النار إلى الدرك الأسفل منها. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فإخواني في الله إن أشد معاصي اللسان وأخطرها على الإطلاق الكفر كسب الله وسب الأنبياء والملائكة ودين الإسلام وسب القرآن وتحليل أمر هو حرام بالإجماع معلوم من الدين بالضرورة حرمته. ومعنى أمر معلوم من الدين بالضرورة أي أمر ظاهر بين المسلمين يعرف الجاهل والعالم من المسلمين حكمه في الدين. أيها الإخوة المسلمون، اللسان خطره عظيم جرمه، يعني حجمه صغير وجرمه كبير. فالذكي العاقل الفطن هو الذي يحفظ لسانه عن أن يهلك به نفسه. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روي عنه أنه ارتقى الصفا فأخذ بلسانه فقال يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. رواه الطبراني. ومن هذه الخطايا الكفر والكبائر
حفظني الله وإياكم منها وختم لنا بخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعد غرضا، ومن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منا والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في جميع أنحاء العالم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اهزم الكفر والكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. تعادلوا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى، ولذكر الله تعالى أولى وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.